بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء اور خاتم النبیین ہونے کا عقلی ثبوت۔ اس مقام پر ہم حجت الاسلام حضرت قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ملخص حالیہ ناظرین کرتے ہیں، جو تحقیق اور تدقیق کا منتہا اور گمراہوں کے لیے پیغام ہدایت اور نسخہ شفا ہے۔ وہو ھذا، نبی میں 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول یہ کہ اخلاص اور محبت خداوندی ان کے رگ و پے میں اس درجے جاری و ساری ہو کہ ارادہ معصیت کی گنجائش ہی نہ ہو، سراپا اطاعت ہو، ایک بات بھی ان میں خلاف مرضی خداوندی نہ ہو، اور قلب میں ارادہ معصیت کی گنجائش ہی نہ رہنے کا نام عصمت اور معصومیت ہے۔ اسی وجہ سے اہل اسلام حضرات انبیاء کو معصوم کہتے ہیں۔ دنیا کے تقرب کے لیے سراپا اطاعت ہونا ضروری ہے۔ اپنے مخالفوں کو اپنی بارگاہ میں کون گھسنے دیتا ہے اور مسند قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے؟ لہٰذا منصب نبوت و رسالت کے لیے جس سے بڑھ کر بارگاہ خداوندی میں کوئی تقرب کا مرتبہ نہیں، معصومیت بدرجہ اولا ضروری اور لازم ہوگی۔ لہٰذا مقربین بارگاہ خداوندی کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ظاہراً و باطناً خداوند ذوالجلال کے مطیع و فرمانبردار ہوں، مگر چونکہ خداوند علیم و خبیر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے، اس کے علم میں غلطی ناممکن ہے، اس لیے انبیاء اکرام منصب نبوت سے معزول نہیں ہوتے۔ حق تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو اپنا مقرب بناتا ہے جو ظاہراً و باطناً اس کے فرما بردار ہوں، بخلاف دنیا کے بادشاہوں کے کہ ان کو فرما بردار اور نافرمان کے سمجھنے میں بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے۔ آج کسی کو مطیع سمجھ کر اپنا وزیر و مشیر و مقرب بناتے ہیں، اور بعد میں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دراصل ہمارا مخالف ہے تو اس کو معزول کر دیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہو، دوم یہ کہ اخلاق حمیدہ اور اس کے اخلاق حمیدہ اور پسندیدہ ہوں، سوم یہ کہ عقل اور فہم میں کامل اور یکساں ہوں، کیونکہ اول تو بدفہمی خود ایک ایسا عیب ہے کہ کیا کہیے، دوسرے تقرب مقربین خود اس غرض سے ہوتا ہے کہ بات کہے تو سمجھ جائے اور خود بھی تعمیل کرے اور دوسروں سے بھی کرائے۔ الغرض نبوت کا مدار ان 3 باتوں پر ہے۔ نبوت معجزات پر موقوف نہیں کہ جس نے معجزات دیکھے اس کو نبوت عطا کی ورنہ خیر، بلکہ معجزات نبوت پر موقوف ہیں، نبوت کے بعد عطا کیے جاتے ہیں کہ عوام کو بھی ان کی نبوت کا یقین آ جائے، اور معجزات نبی کے حق میں بمنزلہ سند اور دستاویز کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل عقل کو چاہیے کہ اول عقل کامل اور اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ پر نظر کریں، اور عقل اور فہم اور اخلاق اور اعمال کو میزان عقل میں تولیں، اور پھر بولیں کہ کون نبی ہے اور کون نہیں۔ مگر عقل اور اخلاق میں دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور اعلیٰ پایا۔ عقل اور فہم میں اولیت اور افضلیت کے لیے اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہوگی کہ آپ بذات خود امی تھے، جس ملک میں پیدا ہوئے اور جہاں ہوش سنبھالا، بلکہ ساری عمر گزاری وہاں نہ علوم دینی کا پتہ تھا، نہ علوم دنیاوی کا نشان، نہ کوئی آسمانی کتاب، نہ کوئی کتاب زمینی۔ پھر ایک شخص امی نے ایسے ان پڑھے ملک میں ایسا دین اور ایسا آئین اور ایسی لاجواب کتاب پیش کی کہ جس نے عرب کے جاہلوں کو الہیات یعنی علوم ذات و صفات خداوندی میں جو تمام علوم سے مشکل ہے، اور علم عبادات و اخلاق اور علم سیاسیات اور علم معاملات اور علم معاش و معاد میں رشک ارسطو اور افلاطون بنا دیا، جس کے باعث جہلائے عرب حکمائے عالم ہو گئے۔ چنانچہ ان کے کمال علمی پر آج تک اہل اسلام کی بے تعداد تصانیف شہادت دے رہی ہیں۔ کوئی بتلائے تو صحیح کہ ایسے علوم کس قوم اور کس فریق میں ہیں۔ جس کے فیض یافتہ اور تربیت یافتہ شاگردوں کا یہ حال ہے تو سمجھ لو کہ ان کے استاد اول اور معلم اول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا۔ اور اخلاق کی یہ کیفیت کہ آپ کہیں کے بادشاہ نہ تھے، امیر نہ تھے، امیر زادے نہ تھے، نہ تجارت کا سامان تھا، نہ زراعت کا، ایسے افلاس میں عرب کے گردن کشوں کو ایسا مسخر کر لیا کہ جہاں آپ کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون بہانے کو تیار ہوں۔ پھر یہ بھی نہیں کہ 1-2 روز کا ولولہ تھا، نکل گیا، ساری عمر اسی کیفیت سے گزاری، یہاں تک کہ گھر چھوڑا، باہر چھوڑا، زن و فرزند چھوڑے، مال و دولت چھوڑا، آپ کی محبت میں سب پر خاک ڈال کر اپنوں سے آمادہ جنگ و پیکار ہوئے، کسی کو آپ مارا، کسی کے ہاتھ سے آپ مارے گئے۔ یہ تسخیر اخلاق نہ تھی تو اور کیا تھی؟ یہ زور شمشیر کس تنخواہ سے آپ نے حاصل کیا تھا؟ ایسے اخلاق کوئی بتائے تو صحیح کہ کس میں تھے؟ یہ تو عقل اور اخلاق کی کیفیت تھی۔ زہد کی یہ حالت تھی کہ جو آیا وہی لٹایا، نہ کھایا، نہ پہنا، نہ مکان بنایا۔ تو پھر کون عاقل کہہ دے گا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تو نبی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہ ہوں؟
ان کی نبوت میں کسی کو تحمل ہو کہ نہ ہو، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اہل عقل و انصاف کو ذرہ برابر تحمل کی گنجائش نہیں۔ آپ کے کمالات علمی جو آفتاب کی طرح روشن ہیں اور ہر خاص و عام کو نظر آتے ہیں، ان سے صاف ظاہر ہے کہ آپ تمام انبیاء کے قافلہ سالار اور تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل اور سب کے خاتم ہیں۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ حضرات انبیاء سے جو کمالات اور معجزات ظہور میں آئے وہ سب عطیہ الہی اور فیض خداوندی ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی استاد جامع کمالات سے مختلف شاگرد فیضیاب ہو کر آئیں اور پھر کسی شاگرد سے معقول کا اور کسی سے منقول کا اور کسی سے طب کا اور کسی سے ہندسے اور حساب کا فیض جاری ہو، تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ استاد کی فلاں کمال نے اس میں ظہور کیا ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ السلام کہ جن کو بارگاہ خداوندی سے فیض حاصل ہے، ان کے مختلف کمالات اور مختلف معجزات کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی خدا تعالیٰ کی کون سی صفت سے مستفید ہیں اور وہ نبی خدا کی کون سی صفت سے مستفید ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا سے صفت تقلیب و تبدیل کا سراغ نکلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ احیاء موتیٰ و شفاء امراض سے جان بخشی کے مضمون کا پتہ چلتا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات علمیہ اور خاص کر معجزہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صفت علم سے مستفید ہیں اور بارگاہ علمی میں باریاب ہیں، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ علم وہ صفت ہے کہ تمام صفات اپنی کارگزاری میں اس کی محتاج ہیں، مگر علم اپنے کام میں کسی صفت کا محتاج نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ارادہ اور قدرت وغیرہ بغیر علم اور ادراک کے کام نہیں کر سکتے؟ روٹی کھانے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ یہ روٹی ہے، کوئی اور شے نہیں، مگر روٹی کا جاننا اور سمجھنا کھانے کے ارادے پر موقوف نہیں ہے۔ القصہ علم کو اپنے معلومات کے تعلق میں کسی صفت کی ضرورت نہیں، مگر باقی صفات کو اپنے تعلقات میں علم کی حاجت ہے۔ غرض جو صفات غیر سے متعلق ہوتی ہیں ان سب میں اول علم ہے، اور صفات متعلقہ بالغیر کے تمام مراتب صفت علم ہی پر ختم ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ نبی جو صفت علم سے مستفید ہو اور بارگاہ علمی تک باریاب ہو، وہی نبی انبیاء سے مراتب میں زیادہ اور رتبے میں سب سے اول اور سب کا سردار ہوگا، اور سب اس کے تابع ہوں گے اور اسی پر کمالات کے مراتب منتہا اور مختتم ہوں گے۔ اس لیے وہ نبی خاتم الانبیاء بھی ضرور ہوگا، اور جس طرح وزیر اعظم پر تمام عہدوں کے مراتب ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی اس کے احکام کو توڑ نہیں سکتا، ایسے ہی خاتم مراتب نبوت کے اوپر کوئی عہدہ یا مرتبہ ہوتا ہی نہیں۔ جو ہوتا ہے وہ اسی کے ماتحت ہوتا ہے، اس لیے اس کے احکام اوروں کے احکام کے ناسخ ہوں گے اور دوسرے حکام کے احکام اس کے احکام کے ناسخ نہ ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ وہ نبی خاتم زمانی بھی ہو، اس لیے کہ اس کا حکم سب کے بعد اور اخیر میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی اور نبی نے دعویٰ خاتمیت نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بجائے دعویٰ خاتمیت یہ فرمایا کہ صرف میرے بعد جہاں کا سردار آنے والا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنی خاتمیت کا انکار بلکہ خاتم الانبیاء کے آنے کی بشارت دی، کیونکہ سب کا سردار خاتم الحکام ہوا کرتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ختم ہوا۔ تفصیل کے لیے حضرات ناظرین حجت الاسلام اور مباحثہ شاہجہاں پور کی طرف مراجعات کریں۔ اب ہم اس مختصر تحریر کو مسیحی علماء سے چند سوالات پر ختم کرتے ہیں۔